اپنے اپنے علاقے میں یہ احسان، حسن سلوک، خدمت خلق کا کام شروع کر دیجیے۔ اور دیکھو بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کی پوری تفصیلات حضرت سے پہلے پوچھیں۔ تو شادی سے پہلے تفصیلات پوچھی تھی؟ سب شرمندہ ہو گئے۔ میاں عشق کرو، ساری تفصیلات آ جائے۔ کیا یار باورچی کی فہرست کے انتظار میں رہتے ہو؟ ایک نواب صاحب نے ایک باورچی رکھا، تھوڑا ہنس بھی لو، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، باورچی کا تذکرہ بر وقت ہے۔ ایک نواب صاحب نے ایک باورچی رکھا۔ ان بچوں کو تو بہت زیادہ ضروری ہے ہنسانا، ان کو بیٹھے بیٹھے لمبے بیان میں نیند آنے لگتی۔ باورچی کا نواب صاحب نے سب لکھایا کہ دیکھو، لکھو، ڈائری نکالو، لکھو، مجھے 5 بجے صبح بیڈ ٹی پلانی ہے تم کو۔ بیڈ ٹی نہیں، بیڈ ٹی۔ باورچی نے کہا اوکے سر، ٹھیک ہے، لکھ لیا۔ اور ناشتے میں مجھے تم کو یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، اتنے بجے ناشتہ۔ ان کا بہت اچھا۔ اس کے بعد 11 بجے مجھ کو تم کو گرین ٹی پلانی ہے، جی بہت اچھا۔ اس کے بعد دوپہر میں کھانے میں تم کو یہ پکانا ہے، کھلانا ہے، بہت اچھا۔ اور شام کو مجھے کافی پلانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت اچھا۔ رات کے کھانے میں یہ سب لکھا دیا، فہرست مرتب ہو گئی، بس جاؤ اپنا کام شروع کرو۔ اس نے اپنا کام شروع کیا۔ نواب صاحب کو گھوڑ سواری کرنی تھی، تو نواب صاحب اپنا گھوڑا لے کر نکلے اور ایک رکاب پر پیر رکھا تھا کہ گھوڑا چل دیا۔ اب نواب صاحب ٹنگے ہوئے ہیں اور گھوڑا دوڑ رہا ہے، اب وہ اس کے ساتھ گھسٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں تھا، ابھی صبح کا وقت تھا، سامنے باورچی نظر آیا تو نواب صاحب نے چلا چلا کے پکارا، جلدی آ، مرنا بچاؤں گا میں۔ وہ بیچارہ دوڑتا دوڑتا آیا، گھوڑے کو روکا، نواب صاحب کو اتارا۔ نواب صاحب بہت ناراض ہوئے کہ دیکھ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں اور کھڑا دیکھتا رہا تماشا، آیا نہیں جب تک میں نے پکارا نہیں۔ تو باورچی نے صدری کی جیب کے اندر سے وہ فہرست نکالی۔ ان کا حضور اس میں یہ ڈیوٹی تو کہیں آپ نے لکھوائی نہیں تھی کہ آپ کو گھوڑے پر سے بچانا بھی ہوگا؟ تو بھائی دین کے کام کو باورچی کی فہرست مت بناؤ۔ اپنے علاقے کے آس پاس کے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے باورچی کی فہرست کی ضرورت نہیں ہے۔ لمبا چوڑا پروگرام مت رکھو، ہلکا پھلکا پروگرام پہلی دفعہ رکھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک علاقے میں۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے آپس میں اس طرح کا تعلق نہیں بنایا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائیے۔ ایک پروگرام ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور پہلی دفعہ میں آپ 25-30 لوگوں کو بلائیے، زیادہ بھیڑ اکٹھا مت کیجیے۔ اور ان کے سامنے مختلف علاقے میں لوگ کر رہے ہیں کہ دیکھیے مسجد میں ہم کیا اعمال کرتے ہیں، وہ ہم آپ کو کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مسجد میں۔ لوگ مسجد میں اذان دے کے دکھاتے ہیں کہ ہم اذان دیتے ہیں، اور اذان کا ترجمہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم اذان میں کہتے ہیں۔ تو ان میں سے بہت سوں کو جو زندگی میں پہلی بار معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر جب یہ لوگ کہتے ہیں تو مہاراجہ اکبر کو یاد نہیں کرتے، یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ان کے نزدیک بھی سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ کا نام اللہ نہ لیتے ہوں، پرمیشور کہتے ہوں، پربھو کہتے ہوں، کچھ کہتے ہوں، لیکن اللہ کی مورتی کہیں نہیں بناتے ہو۔ یاد رکھنا، یہ بہت باریک بات ہے۔ پرمیشور کی مورتی نہیں ہے، پرمیشور کے اوتاروں کی مورتی بنائی ہے انہوں نے۔ اب اوتاروں میں کون سچا کون جھوٹا وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کی مورتی انہوں نے بھی نہیں بنائی۔
اللہ نہیں کہتے، پرمیشور کہتے ہیں۔ تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ اسی پرمیشور کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، تو ان کے دل میں آتا ہے کہ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ اذان کی تشریح کریں، وضو کر کے دکھائیں کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتے ہیں۔ اور وضو میں ہم جب ہاتھ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد چہرے پہ چہرہ دھوتے ہیں، تو چہرہ دھوتے ہوئے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، جس دن کچھ چہرے روشن کر دیے جائیں گے، کچھ چہرے کالے کر دیے جائیں گے، اس دن میرے چہرے کو روشن کرنا، یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب چونکہ ہم خود وضو کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے میں نے یہ بات یاد دلائی کہ وضو بغیر دعا کے بہت ادھورا ہے، اس میں اللہ کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہی نہیں۔ اگر دعاؤں کا اہتمام کوئی کرے تو وضو بھی نماز کی طرح دل کو صاف کرے گا۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کی دعاؤں کا جو اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، گریہ طاری ہوتا تھا، روتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے، بڑی توجہ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ ان کو دکھائیے، اپنے بھائیوں کو، برادران وطن کو، کہ ہم لوگ یہاں سے یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی سمجھائیے کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ جو ہمارے نبی نے سکھایا وہ ایسے کر کے نہیں سکھایا، ایسے کر کے سکھایا کہ اوپر سے پانی ڈالا جائے، نیچے سے گرے۔ اب اس میں دو باتیں خاص طور پر سمجھائیے کہ ہم جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس وقت دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، اور اللہ میرے گھر میں میرے لیے کشادگی پیدا کر دیجئے۔ کیا دعا ہے! وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکت ڈال دی۔ یقین مانیں کتنے ہندوؤں نے کہا یہ دعا ہم کو بھی لکھ کے دے دیجئے، ہم بھی دعا مانگا کریں گے۔ قریب ہو گئے کہ نہیں قریب ہو گئے؟ وہ نفرت نکل گئی دل سے۔ دوسرے، اگر آپ نے یہ سمجھایا کہ اوپر سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، نیچے سے یوں نہیں کرتے، تو اگر اس میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی سرجن ہوگا، خاص طور پر سرجن، تو وہ تو اچھل جائے گا